اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا۔ جتنے بھی ہمارے محسنین ہوتے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے، کسی نہ کسی مقام پر وہ اس بات کا تقاضا ضرور کرتے ہیں، یار میں نے تیرے ساتھ اتنی نیکی کی ہے، تجھے پالا پوسا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، بڑا کیا ہے، اور تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کئی دفعہ والدہ رو کے اس بات کا اظہار کرتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی جی، فوٹو شوٹو ہو گئی ماشاءاللہ، یہ تو دعا کے لیے آئے ہیں جی، یہاں تو آخرت یاد آنی چاہیے، ہر تقریب کو ہم فوٹو کی تقریب ہی بنا دیں گے، یہاں تو دعا کا معاملہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فوٹو اتنا مطلب دماغ پہ سوار تو نہ کریں اس کو، اللہ آپ کو برکت ہو گئی، بس تصویریں نہ بھی مثلا کسی جگہ فوٹو آئے گی تو چل جائے گا کام انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، پتہ ہے اللہ رسول کو کون ذکر کر رہا ہے، مہربانی فرمائیں۔ اب ہر چیز تھوڑا کوئی سیاسی سماجی ہوتی ہے، کوئی صرف روحانی ایمانی بھی ہونی چاہیے۔ تو ایک باتیں کرنی، آپ تشریف رکھیں، میں آپ سے بات کر سکوں۔ میرے عزیز، ہر ماں رو کے کئی دفعہ کہتی ہے، بیٹے تو میں نے تیری خاطر بڑے دکھ سہے ہیں اور بڑی تیری میں نے خدمت کی، میری طرف تو توجہ ہی نہیں کرتا۔ جس بندے نے بھی احسان کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی مقام پر وہ یہ چاہتا ہے اس کی طرف رجوع ہو، اور اگر رجوع نہ کرے بندہ تو احسان فراموشی ہے، وہ احسان فراموشی ہے۔ اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، اصلاں نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ یہ جو اصل لوگ ہوتے ہیں نا، اصل، وہ جبیر بن عدی ایک شخص تھا، وہ کبھی اس نے جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تو اس نے رسول رحمت علیہ السلام کو اپنے بچوں سمیت تلواریں دے کے بڑی حفاظت سے مکے میں داخل کیا تھا۔ وقت گزر گیا، حالات بدل گئے، بدر میں فتح ہو گئی تو بڑے سارے کفار سفارشی بن کے آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو قیدی ہیں نا کفار، وہ واپس کر دیے جائیں۔ تو صحابہ کرام کی اپنی رائے تھی ان قیدیوں کے بارے میں، تو جب بہت سارے لوگ سفارشی بن رہے تھے تو کب وہ بڑا پرانا واقعہ تھا جب جبیر بن عدی نے اپنے بچوں سمیت حضور کی تھوڑی دیر کے لیے خدمت کی تھی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، آج اگر جبیر بن عدی زندہ ہوتا نا اور وہ مجھ سے کہتا نا ان کو چھوڑ دو، تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاتا، فوراً چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے خدمت کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نے توجہ کی ہے۔ ہمارے ہاں احتجاج ہو جاتا ہے گھر میں، گھر والے کہتے ہیں، اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف توجہ کرے، میرا احسان مند رہے، تھوڑا میرے اوپر غور کرے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میرا استاد ہے، میں ہر طرح اس کی خدمت، اور ان کو تو صرف حضور نے پڑھایا تھا، وہ تو ہماری تعلیم کے لیے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ محسن چاہتے ہیں، اور انسانی طبیعت کا اور اخلاق کا اور احسان مندی کا تقاضا بھی ہے کہ انسان کی توجہ اپنے محسن کی جانب ہو۔ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب رسول کے ہیں، سب سے زیادہ کرم نوازیاں اللہ کی اور اس کے رسول کی ہیں، سب سے زیادہ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں سب کے حقوق کا پاس ہے، لحاظ ہے، خیال ہے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا کوئی بات اگر ایسی کر دوں، یعنی یہاں آنے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو پاس لحاظ ہوگا کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے، مجھے وقت پہ جانا چاہیے، لیکن دکھ کی بات ہے نا، یہاں وقت پہ آ گئے پر فجر نہیں پڑی اٹھ کے۔ اللہ نے بلایا، رب کریم نے جب صبح دعوت بھیجی کہ آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، تو وہاں اس طرح اٹھ کے نہ تیاری کی، نہ دوڑ دھوپ کی، نہ احساس پیدا کیا۔ اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے، وہ قاری صاحب نے تلاوت کی تو میری توجہ ادھر چلی گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ تجھے رب واقف عدالت، تجھے پیدا کیا، تجھے سوارا، فی ای صورت ما شاء رکبک،
پھر جس طرح کا چاہا تیری صورت کو بنایا، تیرے اوپر تیرے رب نے اتنے احسان کیے، تو کیسے اپنے رب سے دور ہو گیا؟ کس طرح تو دور ہو گیا؟ اتنی کرم نوازیاں ہمارے پاس، جتنی نعمتیں ہیں نا زندگی میں گن لینا، وہ ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، خدا کے فضل کا نتیجہ ہے۔ ہماری محنت سے ملے تو شاید 2 وقت روٹی نہ ملے، یہ ہمارے ناز نخرے، یہ ہمارا آنا جانا، یہ ہمارا ٹھاٹھ باٹ، یہ ہمارا، یہ محض فضل الہی ہے، محض اللہ کی عطا ہے۔ لیکن کمال بات ہے نا یار کہ تو 24 گھنٹے گھر سے بغیر بتائے غائب نہیں رہ سکتا، تجھے وضاحت دینی پڑتی ہے میں کہاں تھا، تجھے ابا کی بارگاہ میں بتانا پڑتا ہے میں کہاں تھا، تجھے ماں کو تفصیلات سے آگاہ کرنا پڑتا ہے میں کہاں تھا، تجھے بیوی کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری تھی، فلاں کام سے گیا تھا، اور تو کئی دن مسجد نہیں آتا اور تو کوئی وضاحت پسند ہی نہیں کرتا، کسی عذر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو جھکا ہی نہیں اس کی بارگاہ میں، تو آیا ہی نہیں۔ عبادت کے مقابلے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا، عبادت کے مقابلے میں، وہ تکبر ہے۔ تکبر کرتے ہیں لوگ، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، یہ جو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے نا، رجوع، یہ ہماری روح کا تقاضا ہے۔ اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے، ایک اسباب اور ایک غیبی طاقتیں۔ ایک اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، یہ اسباب ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن اس پر جو نتیجے مرتب ہوتے ہیں وہ غیبی طاقتیں ہیں، وہ اللہ کی مدد ہے۔ ہم نہیں، وہاں تک نہیں۔ یہ جن لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے انہوں نے پیسے دے کے اچھی کی ہوتی ہے، جن کے حافظے مضبوط ہوتے ہیں انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، مجھے بتلائیے کہ خدا کا محض فضل نہیں؟ ڈھیر سارے لوگ بے اولاد نہیں، دعائیں نہیں مانگ رہے، دعائیں نہیں کرا رہے، پریشان نہیں ہو رہے، ڈاکٹروں کے یہاں چکر نہیں لگا رہے، محض فضل الہی ہمارے سروں پر ہوتا ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، رزق دیتا ہے، نوازتا ہے، اور کائنات کا جو سب سے بڑا محسن ہے اس کے شکریہ کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ مسجد کی حاضری اور اس پر بہانے بازی، باقی سب جگہوں پہ ہم نے جانا ہے، باقی سب جگہ ہماری مجبوری ہے، باقی سب کے ہم نے دل رکھنے، باقی سب کا قرآن مجید میں شکوہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نے رب کی قدر نہیں کی جس طرح مالک کی کرنی چاہیے تھی، قدر ہی نہیں کی اپنے رب کی۔ اور دوسری جانب منظر کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبہ محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رات کو حضور گھر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے جو شب و روز ہیں وہ نہایت مصروف ہیں، ایک ایک لمحہ حیات مبارکہ کا حضور کا مصروف ہے۔ سارا دن کافروں کی سازشیں، منافقوں کی سازشیں، صحابہ کی تربیت کرنا، لوگوں کا آنا جانا، دین کی تبلیغ کرنا، بڑے مسائل ہیں۔ ان جد و جہد والے مسائل میں سارا دن محبوب مصروف رہتے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو گھر تشریف لاتے، کچھ وقت مجھے عطا کرتے، پھر کہتے ابو بکر کی بیٹی اگر تو کہے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کر لوں۔ فرماتی ہیں میں عرض کرتی حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو حضور وضو فرماتے، مصلی بچھا لیتے، سارا دن محنت کی۔ ہمارے ہاں تو بھائی جیبوں میں موبائل ہیں، لوگ سلام پھیرتے ہیں نماز کا تو سب سے پہلے وہ موبائل نکالتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے قبولیت کا میسج آیا ہے۔ چھوڑ دے اسے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کوئی اعصابی مسئلہ ہے کیا؟ ذہن پہ سوار کر لیا ہم نے ہر چیز کو۔ خدا را اپنی دعائیں، اپنی عبادات، وقت قریب آ گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کہتا ہے تمہارے حساب کا وقت آ گیا اور تم ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہو۔ مہربانی کریں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی مہربانی جی۔ میں ویکھو کیڑی تقریر کر رہے ہیں، تسی من پیسے دے رہے ہو گئے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کیڑا کام ہے جی اتنے پیسے سٹنا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا۔ اسی پہلا آپ لوگوں کی توجہ پیسے حل کرانے ہیں، پھر کہنے ہیں فلانا پیسے لین لگ پہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بات سنیں جی، بس جس کام آئے ہیں وہ کریں آپ۔
اور وہ بھی تقریباً میرا مضمون مکمل ہو گیا، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ عزیز بھائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی نبی پاک نے مصلی بچھایا اور پھر اس طرح کا بچھایا کہ رات بیت گئی، ساری رات بیت گئی۔ بیت سکتی ہے نا رات، اگر موبائل پہ بیت سکتی ہے تو مصلی پہ بھی بیت سکتی ہے، بیت جاتی ہے نا رات۔ اگر گپوں میں بیت سکتی ہے تو تلاوت قرآن میں بھی بیت سکتی ہے۔ اگر یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو رات کا پتہ نہیں چلتا، تو اگر محبوب کے ساتھ بیٹھے ہوں تو شب جائے کہ من بودم، پھر بھی رات گزر گئی پتہ کوئی نہیں چلا۔ اور میرے عزیز، سیدہ فرماتی ہیں ساری رات کریم نے نفل پڑھے، ساری رات، اور اس طرح پڑھے کہ قدموں میں ورم آ گئے۔ صبح حضور کی وہ مشقت دیکھ کر میں رو پڑی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب تو امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، محبوب خدا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ حضور آپ کی اتنی شانیں ہیں اور آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، اس قدر اللہ نے آپ کو نوازا اور اتنی لمبی عبادت۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اوپر، میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا۔ تو محبوب فرمانے لگے تم ہی نے کہا ہے نا مالک کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پھر بھی رات عبادت کر کے اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ نبی پاک تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں شکریہ کے لیے، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ آپ یقین کریں آہستہ آہستہ نا، اب تو بچوں ڈاکٹر کہنے لگے ہیں، جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی، اس لیے طبیعتیں خراب رہتی ہیں۔ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ موبائل ہوتا ہے تکیے کے نیچے، وہ سونے نہیں دیتا، بار بار ذہن میں جاتا ہے کوئی میسیج آ گیا ہوگا، کوئی پیغام آ گیا ہوگا، وہ سونے نہیں دیتا۔ آپ کو کچھ تو فریش ہونا ہے نا، جس طرح آپ کو آرام، آپ کی طبیعت آرام مانگتی ہے، نیند مانگتی ہے، اس طرح روح جو ہے نا، روح وہ اللہ کا ذکر مانگتی ہے، عبادت مانگتی، وہ سجدہ طلب کرتی۔ انسان کا مزاج ہے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے جنگوں کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ بدر کے موقع پہ تلواریں چمک رہی تھیں، حضور رات نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی بھی موقع آیا، سورج گرہن، چاند گرہن، تو اللہ کے رسول نے عبادت کی طرف رجوع کیا۔ ہماری بے چینیوں کا، بے قراریوں کا، پریشانیوں کا اور مزاجوں کی تلخیوں کا، سارا کچھ ہوتے ہوئے ہمارے مزاج تلخ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روح عبادت مانگتی ہے، دل پیاسا ہے، اندر ہے جو کسی چیز سے بے چین اور بے قرار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے، وہ دعا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہ اس کے حضور اپنی التجائیں پیش کرنا ہے۔ اور جتنا وقت ہم بندے راضی کرنے پہ لگاتے ہیں نا، بڑی محنت کرتے ہیں، جس جگہ میں نہیں جا سکا اس جگہ بیٹا چلا جائے، جس جگہ بیٹا نہیں جا سکا بھائی چلا جائے، جہاں وہ نہیں جا سکا وہاں ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں بڑی معذرت، بڑی مجبوری ہو گئی، معاف کر دینا۔ بندے ذرا راضی رہنے چاہیے، تو جب ہم چلے جاتے ہیں پھر کون راضی کرتا ہے بندوں؟ بتائیے۔ حضرت علی شیر خدا قبرستان میں کھڑے ہو کے قبرستان والوں سے کہہ رہے تھے تمہارے کفن پھٹ گئے، حساب تم نے دیا اور تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے بچوں نے جائیدادیں بانٹ لی، تمہاری کرسیوں پہ کوئی اور بیٹھ گیا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ کہا سب لے گئے لوگ، رستے بدل گئے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اپنی زندگی کو تھوڑا سا سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے بڑے دروازوں پہ گئے، بڑے بڑے بندے راضی کیے، تھوڑا سا اللہ رسول کو بھی راضی کرے۔ اپنے اوقات مصروفیات میں سے کچھ وقت چھوڑ دے، موبائل کو چھوڑ دے، سب رشتہ داروں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے علیل ہو گئے نا، سخت بیمار تھے، تو والدہ بھی رو رہی تھیں، بچے بھی رو رہے تھے، بیوی بھی رو رہی تھی۔ تو فرمانے لگے بیوی سے تو کیوں روتی ہے؟ تو کہنے لگی بادشاہی خامد کے سر پہ ہوتی ہے، تو گیا تو میری بادشاہی گئی، آخری وقت ہے۔
बच्चों से कहने लगे तुम क्यों रोते हो, कहने लगे अब्बा तू होता तो ब्याह अच्छे तरीके से करता, हमारे कारोबार सेट होते, निगरानी करता, मुश्किलात ना आती। अम्मा तू क्यों रोती है, सारे ठीक। तीनों की बातें सुनी तो फौरन आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे ओए होए, मैं समझा था मुझे रो रहे हैं, लोग तो अपनी ज़रूरतों को रो रहे हैं, और मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने वहां जाके हिसाब क्या देना है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मालिक जब मुझसे पूछेगा तू लाया क्या है तो मैंने बताना क्या है। तुम अपनी अपनी मुझे बताओ ना, कभी कोई रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान करो, इबादत करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, अपने आप बड़ा हो गया इधर उधर जाना, थोड़ा सा ना वक्त अपने आप को दो। हमारे एक उस्ताद ने शेर लिखे थे, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का नियाज दे, दम में सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। अल्लाह मुझे दे वो मौके कि मैं ना तेरी बारगाह में सजदा करूं, उससे मांगो, उसकी बारगाह में आ जाओ। कमज़ोरियां बढ़ रही हैं, लोगों के बैंक बैलेंस मजबूत हो रहे हैं, समाजी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, रूहानियत सुकड़ती जा रही, उनके ईमानी कुव्वतों में कमज़ोरी आ गई। मेरे दोस्तों, कोई तो वक्त ऐसा हो कि जब हम किसी के सामने पेश ना हो, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों, हम थोड़े तन्हा हों। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुछ नमाज घर में भी पढ़ना, कहीं घर को कब्रिस्तान ना बना लेना। इसका मतलब है जिस घर में हर शय मौजूद हो पर सजदा ना होता हो वो कब्रिस्तान है। जिस घर में हर चीज हो पर तिलावत कुरान ना हो वो बेआबाद है। जिस घर में सब कुछ हो, आप तो शहर के लोग हैं, आपकी बात नहीं करता, मैं चूंकि पेंडू, साढ़े ते बड़े कहते सन मैं सवेरे उठिया पहला नमाज पढ़ी तो फिर सबक पढ़िया। वो सबक यही था कि पहले कुरान शरीफ पढ़ा सुबह सवेरे, और भैंसों का दूध धोने से पहले, और अम्मा दूध रिड़कने से पहले हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, दादे ये पहले उठ के तिलावत करते, इबादत करते, उसके बाद काम शुरू करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह उठ के जो मस्जिद गया यानी इबादत के लिए गया वो रहमान, और जो बगैर इबादत के ही निकल गया वो किसी और के झंडे के साथ गया है, वो रब के झंडे के साथ। यानी तू सवेरे उठते ही सीधे दुनियादारी ठीक करने लग गया है, उधर तवज्जो ही नहीं की। मेरे ऐसा फरमाया करते थे चल इतना ही शुक्र अदा कर ले कि शुक्र है या अल्लाह तेरी आँख खोल, मेरी आँख खुल गई है, वरना कोई सोए सोए भी तो पक्के सो जाते हैं ना। इस पर ही शुक्र कर ले, उठ के फजर पढ़ ले कि चल मालिक तेरा शुक्र है एक दिन तूने और दे दिया। फिर दुआ करता हूँ आखिर में अल्लाह ताला मरहूम चीमा साहब की बख्शिश फरमाए और हमें समझने की तौफीक अता करे।